السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ایک بہن کی دکھ بھری داستان ہے۔ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام امبر فیض ہے۔ میں اس وقت یورپ کے ایک ملک کروشیا میں رہ رہی ہوں۔ میرے والد صاحب گاؤں میں امام مسجد تھے۔ میری پیدائش میرے والدین کی شادی کے 1.5 سال بعد ہوئی تھی۔ میری ماں کے لالچ اور دنیاوی چیزوں کی ہرس نے میرے والد صاحب کو خالق حقیقی سے ملا دیا۔ میری ماں نے اپنے خلیل نامی آشنا کے ساتھ مل کر میرے والد کے سر میں اینٹیں مار مار کر انہیں مار دیا، اور ان کی موت کی تصدیق کرنے کے لیے میری ماں نے اپنے آشنا کی مدد سے تیز دھار چھری سے میرے والد صاحب کی گردن کاٹ کر دھڑ سے الگ کر دی، اور خود مجھے لے کر اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی۔ خلیل جو کہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور ایک بچے کا باپ تھا، اب وہ میرا بھی سوتیلا باپ تھا۔ وہ یورپ کے علاقے کروشیا میں رہتا تھا اور انتہائی عیاش پرست اور رئیس تھا۔ میری ماں نے اس کی دولت اور اپنے نفس کی ہوس سے متاثر ہو کر اپنا جسم اسے سونپ دیا تھا۔ معزز قائرین، یقین کریں میری ماں نے مجھے اپنے منہ سے بتایا کہ ان کے پہلے شوہر یعنی میرے سگے والد صاحب جو کہ امام مسجد تھے، انہوں نے شادی کی پہلی رات ہی مجھے سب سے پہلے عورت کے حقوق کی آیات بترجمہ تفسیر پڑھائی اور سکھائی تھیں۔ اس کے بعد شب معراج کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو انہوں نے جہنم میں مختلف عورتوں کو سزائیں ملتے ہوئے دیکھیں، اور ایک عورت جس کی چھاتی سے باندھ کر جہنم میں ڈالا گیا تھا، اس عورت کا جرم یہ تھا کہ اپنے مرد کے بستر کو تکلیف دیتی تھی، یعنی زنا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ میرے سگے والد صاحب نے میری ماں کو بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو وہ بہت غمگین تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے والد صاحب نے میری ماں کو ان آنسوؤں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، تاکہ روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے میں شرم محسوس نہ کرو۔ مگر افسوس کہ میری ماں پھر بھی راہ ہدایت سے بھٹک گئی۔ خلیل جو کہ یورپ کے ملک کروشیا میں مقیم تھا اور چھٹی پر پاکستان آیا ہوا تھا، اس کی دولت اور حسن سے متاثر ہو کر اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمام شرعی احکام کو پس پش ڈال کر گناہ کبیرہ کرنے لگی۔ یہاں تک کہ جب یہ بات میرے والد صاحب کو پتہ چلی تو انہوں نے میری ماں کو احادیث اور آیات کے حوالے دیتے ہوئے سمجھایا اور کہا کہ یہ گناہ کبیرہ چھوڑ کر راہ راست پر آ جاؤ یا پھر میں تمہیں طلاق دے دوں۔ میری ماں نے طیش میں آ کر اپنے آشنا کے ساتھ مل کر میرے والد صاحب کے سر میں اینٹیں مار مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا، اور بعد میں ان کی موت کا یقین کرنے کے لیے ان کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ جب میرے ددیال والوں کو میرے والد صاحب کی موت کی خبر ملی تو میری ماں نے میرے نیک باپ پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ یہ شخص روز یہاں محلے کی عورت لے کر آیا کرتا تھا اور گناہ کبیرہ کرتا تھا۔ میرے ددیال والے اپنی عزت بچانے کی خاطر چپ ہو گئے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد میرے والد صاحب کو غسل دے کر جنازے کی تیاری کی گئی تو میری ماں کے لگائے ہوئے الزامات کی وجہ سے ان کو بدکار گردانتے ہوئے سوائے قریبی لوگوں کے کوئی بھی جنازے میں شریک ہونے کے لیے نہ آیا، بلکہ قبرستان کی کمیٹی نے انہیں قبرستان میں دفن کرنے سے منع کر دیا۔ اس لیے میرے والد صاحب کو میرے ددیال والوں نے ذاتی زمین میں دفن کیا۔ وارثوں اور نمازیوں کے تعاون نہ کرنے کی وجہ سے پولیس نے کیس کو پس پشت ڈال دیا۔ جب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو میری ماں مجھے لے کر اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی اور پھر جعلی نکاح نامے کے ذریعے خلیل کے ساتھ کروشیا چلی گئی۔ خلیل نے میری ماں کی آمد کی خبر کانوں کان اپنی بیوی کو نہ ہونے دی، اور جب خلیل کی جسمانی ہوس مٹ گئی تو اس نے میری ماں کو کلب میں کام کرنے پر مجبور کرنا شروع کر دیا، اور کام کرنے سے انکار کرنے پر میری ماں کو اس نے وحشیانہ انداز میں پیٹا۔ مجبوراً میری ماں کلب جا کر ڈانس کرنے لگی۔ یہاں پوری رات نام کے مسلمان اور یہودی ہندو سب غیر مذہب کے لوگ میری ماں کے ساتھ اپنی ہوس مٹاتے، اور جو لوگ یورپ کے قانون کی بات کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ مقامی باشندوں کے لیے قانون ہے، غیروں کے لیے قانون کوئی مدد نہیں کرتا۔ میری ماں کلب میں لوگوں کی ہوس سہتی رہی،
یہاں تک کہ خلیل نے میری ماں کی کمائی سے کریشیا کے کسی پارٹنر کے ساتھ مل کر اپنی بار بنا لی۔ بار بنانے تک میری ماں بوڑھی ہو چکی تھی۔ خلیل میری ماں کو پاکستان گھمانے کے نام پر پاکستان لے گیا اور رات کے اندھیرے میں میری ماں کے ہاتھ پاؤں اور منہ باندھ کر ریل کی پٹری پر پھینک دیا۔ رات کو ٹرین گزری تو اس نے میری ماں کے جسم کو کئی ٹکڑوں میں بدل دیا، مگر پھر بھی میری ماں کا سر دھڑ سے الگ ہو کر بھی سلامت رہا۔ اس کے بعد خلیل واپس آیا اور مجھے نکاح کے لیے مجبور کرنے لگا۔ میرے انکار پر مجھے زبردستی اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ مل کر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ میں جیسے تیسے وہاں سے بھاگ گئی اور ایک بے سہارا لوگوں کے ادارے میں پناہ لے لی۔ خلیل کی اپنے پارٹنر کے ساتھ کسی بات پر لڑائی ہوئی تو اس نے خلیل کو مار مار کر اس کے بہت سارے جسمانی اعضاء کو ناکارہ بنا دیا۔ خلیل کو اس کے بیٹے اولڈ ہوم چھوڑ آئے اور بار کا کام سنبھال لیا، جبکہ خلیل کا بزنس پارٹنر مقامی لوگوں کی شہادت کی وجہ سے جیل چلا گیا۔ آج پتہ نہیں خلیل زندہ ہے یا مر گیا۔ اگر مر چکا ہے تو اس کی موت بہت بھیانک ہوگی، اگر زندہ ہے تو موت سے برتر زندگی گزار رہا ہوگا۔ جبکہ میری ماں، جس نے ایک بے گناہ پر الزام لگایا، سخت وعید کے باوجود شوہر کی بے ادبی کی اور ایک انسان کو قتل بھی کیا اور اس عورت کی لاش کے ٹکڑے تک نہ چنے جا سکے، میری ماں کو صرف 4-5 لوگوں کی موجودگی میں جنازے کے بعد لاوارث لاش قرار دے کر پولیس کے بنائے گئے لاوارثوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ میں جو اس وقت گناہ میں شامل نہ تھی، پھر بھی اس کو زبان تو کیا، دل میں بھی برا نہ سمجھا۔ میں بھی غیر مسلموں کی غلاظت صاف کر کے اپنا گزارا کر رہی ہوں، جبکہ مجھے یقین ہے کہ خلیل کے بیٹے کی موت بھی عبرت ناک ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔